السلام علیکم۔ ابو خوشین یوٹیوب چینل کے سلسلے پڑھت میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج جو مضمون ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا رزق ناظرین کرام ایک وسیع المعنی لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھانا پینا، خوش نصیبی، مفید شے، بارش، روزی، تنخواہ، حصول رسد وغیرہ ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں تقریباً 105 مقامات پہ استعمال کیا گیا اور ہر جگہ اس کے معنوں میں ایک یکسانیت پائی گئی، اور وہ ہے عطائیگی یعنی گرانٹ، یعنی دیا گیا، دیا جا رہا ہے اور دیا جائے گا۔ کہیں اس کو اسی طرح میں استعمال کیا گیا جو عرف عام ہے، یعنی کھانا پینا، کہیں دولت شہرت، کہیں اقتدار و حکومت، کہیں زیست و بخت، کہیں بارش و نباتات، کہیں ہوا اور دھوپ، کہیں دن اور رات، کہیں نصیب اور تقدیر، کہیں عقل و فہم۔ الغرض جہاں استعمال ہوا وہاں اس کی عطا کو اللہ سے ہی منسوب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت طاقتور صفت الرزاق ہے، یعنی وہ اپنی ہر مخلوق کو رزق دینے والی واحد ہستی ہے، اور اس کی تقسیم رزق میں کسی کا کوئی حصہ ہے نہ ہی کوئی عمل دخل، یہاں تک کہ کوئی مقرب ترین نبی بھی اس کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ رزق اللہ رب العزت ہر مخلوق کو اس کی پیدائش سے پہلے ہی پورا عطا کر دیتا ہے، جو اس کو اس کی پوری زندگی میں وقتاً فوقتاً ملتا رہتا ہے، اور جب دیا ہوا رزق ختم ہو جاتا ہے تو وہ بھی دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی مخلوق اپنی محنت اور کاوشوں سے نہ تو اپنے رزق میں اضافہ کر سکتی ہے اور نہ ہی کمی۔ یہ رزق دنیا میں بانٹنے سے نہ کم ہوتا ہے اور نہ کسی سے زائد ملنے سے بڑھتا ہے، کیونکہ جو رزق بانٹ رہا ہے وہ اس کا نہیں بلکہ اس کے پاس اسی کی امانت کے طور پہ رکھا گیا تھا جس کو اس نے دے دیا، تو اس کے حصے میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور جو لے رہا ہے وہ اسی کا رزق تھا جو کسی غنی کے پاس رکھا ہوا تھا، لہٰذا اس نے کچھ اضافی نہیں لیا بلکہ اپنا ہی رزق لیا۔ البتہ حضرت انسان کو ایک استثناء یعنی ایکسیپشن حاصل ہے کہ وہ اپنے رزق کے معیار یعنی کوالٹی میں اضافہ کر سکتا ہے، اور وہ اضافہ اس زندگی میں نہیں ہوگا، وہ ہوگا اگلی زندگی میں۔ یہ اللہ نے انسان کے دائرۂ اختیار میں رکھا ہے کہ وہ ابدی زندگی کے واسطے کون سے رزق کا انتخاب کرتا ہے، رزق احسن یا رزق ابس۔ اس کا فیصلہ کہ انسان اخروی زندگی میں کس رزق کا حقدار ہوگا، اس انسان کی انفرادی حیثیت میں اپنے ہی رزق کے ذریعے حصول، قناعت و شکایات، ایمان، عقیدہ اور اعمال صالح و بد کی بنیاد پر ہوگا۔ ناظرین کرام، اللہ نے ہمارے لیے جو رزق جس وقت پہ رکھا ہوا ہے وہ اس وقت پر ہی ہمیں ملے گا۔ اب ہم روئیں پیٹیں، سفارشیں لائیں، منتیں نظریں مانیں، آیت کریمہ کے ختم کرانے یا قرآن خوانیوں کے دور غیر اللہ کی گود میں جا بیٹھیں یا صدقات و خیرات کی مثالیں قائم کر دیں، سب بیکار اور لا حاصل رہے گا۔ ہاں، اگر کچھ حاصل ہوگا تو دنیا کی بے چین غیر مطمئن زندگی، اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی کے بدلے عذاب کو ابدی زندگی۔ پھر فیصلہ آپ کریں کہ اس طرح سے کوئی شخص اپنے ہی لیے مختص کیے ہوئے رزق کو حاصل کرے تو آپ اسے رزق کے کس معیار پہ پرکھیں گے؟ اس کے برعکس وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے عطا کیے رزق کو بطور احسان و انعام بسط شکریہ قبول کرے اور شکرانے کے انبار لگا دے، اور کسی ضرورت کے پورے نہ ہونے پہ اللہ کی مصلحت و مرضی کو غنیمت جان کر خود بھی صبر کرے اور اپنے اہل خانہ عزیز و اقارب کو بھی صبر کی تلقین کرے، اللہ کی طرف اور شدت سے رجوع کرے اور اپنے معاملات کو اللہ ہی کے سپرد کر دے، ایسے شخص نے اپنے مختص کیے رزق کے معیار کو کس اعلیٰ درجے پہ پہنچا دیا کہ وہ آخرت میں رازق کے انعامات کا مستحق ہو گیا۔ اس کے رزق کو اللہ آخرت میں رزق احسن نہ بنائے تو اور کیا بنائے؟ اس کی ابدی زندگی کیسی ہوگی؟ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، ہم نے ہر چیز تقدیر یعنی ڈگری کے ساتھ پیدا کی۔ جب ہر چیز اپنی تقدیر لے کر پیدا ہوئی تو کہاں سے دنیا میں رزق کا جھگڑا کھڑا ہو گیا؟ کیوں انسان اتنا تنگ نظر ہو گیا؟ کیوں سب کچھ آج اور ابھی لینے پہ بضد ہو گیا؟ کیوں اپنے رزق میں اضافے اور دوسروں کے رزق میں کمی کرنے پہ تل گیا؟ کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ دنیا ایک عارضی جائے پناہ ہے، حالانکہ متعدد بار خود اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقارب کو سپرد لحد کر چکا ہے، اور یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک دن خود بھی لازمی سپرد خاک ہوگا، مگر افسوس اس کی آنکھیں ہیں کہ کھلتی ہی نہیں۔ یہ سوچتا ہی نہیں کہ اسے اللہ نے ایک نادر موقع دیا ہے۔
اس دنیا کی انتہائی مختصر قیام میں ایسا مال و دولت جمع کرنے کا جس سے وہ ایک لامحدود ابدی زندگی کی راحتیں، سکون اور عیش خرید سکے، کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ ناظرین کرام، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں سے کمائی کر کے جو بھی مال دولت حاصل ہوگا وہ اخروی زندگی میں خریداری کے کام آئے گا۔ اب جس کی گٹھری میں حلال و طیب مال ہوگا وہ جنت میں خریداری یعنی شاپنگ کے حقدار ٹھہرے گا، اور جس کے سوٹ کے حرام اور نجس مال سے بھرے ہوں گے وہ جہنم میں۔ رزق جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس کی دو اقسام ہیں۔ ایک ہے رزق اصغر جسے مٹیریل کہا جاتا ہے، اور دوسرا رزق اکبر جسے ایلیویٹڈ کہتے ہیں۔ رزق اصغر میں مال دولت، بیوی بچے، کھانا پینا، شہرت، رتبہ، صحت، جوانی، طاقت، عقل وغیرہ الغرض دنیا برتنے کا ہر سامان اور جسمانی و دنیاوی وسائل کے استعمال پہ قدرت اس قسم یعنی کہ رزق اصغر میں شمار کیے جائیں گے۔ رزق اکبر میں ایمان، تقوی، ہدایت، سخاوت، فہم و ادراک، دانائی، روح کی پاکیزگی، اعمال صالح کرنے کی صلاحیت وغیرہ رزق اکبر میں شمار کیے جائیں گے۔ رزق اصغر کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آپ رزق عام یعنی جنرل اور رزق امتیازی یعنی اسپیسیفک کی اقسام کو پائیں گے۔ رزق عام یعنی یہ عمومی رزق بالکل مساوی تقسیم کیا اور اپنی ہر مخلوق کو اس کے استعمال کے مکمل اور یکساں حقوق دیے جائیں گے۔ اس تقسیم میں کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں بڑھتا جاتا، نہ ہی یہ تمیز رکھی جاتی ہے کہ اس رزق سے مستفید اللہ کا بندہ ہو رہا ہے یا اس کا دشمن۔ یہ رزق اللہ کی عطا کردہ دنیا کے وسائل ہیں جن پہ کوئی مخلوق اپنا حق نہیں جتا سکتی، جیسے ہوا، دھوپ، بارش، دن، رات، دریا، سمندر، پہاڑ، نباتات، جنگلات وغیرہ۔ رزق امتیازی اس دوسری قسم کے رزق کی تقسیم غیر مساوی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ قادر مطلق فرماتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء او بغیر حساب، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ یہ وہ رزق ہے جو ہر انسان اپنی انفرادی حیثیت میں پاتا ہے۔ اس کی تقسیم امتیازی ہے، مگر اس میں مسلمان اور کافر کا کوئی امتیاز نہیں۔ ہر شخص اپنی پیدائش سے قبل پورے کے پورے کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ رزق دراصل ایک مکمل پیکج ہوتا ہے جو عمر، صحت، طاقت، عقل، تعلیم، روزی، دولت، شہرت، سفر، ذریت، دنیاوی مقام و مرتبہ وغیرہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہی وہ رزق ہے جو جس کو جتنا دینا مقصود ہوتا ہے اتنا ہی دیا جاتا ہے، اور جتنا دے دیا جاتا ہے پھر اس میں کمی بیشی نہیں کی جاتی۔ ناقص العقل افراد اپنے اسی عطا کردہ رزق کے حصول کے لیے اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت زمین پر یا خود تم پر پڑتی ہے وہ اس سے پیشتر کہ ہم اسے پیدا کریں کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت آسان بات ہے، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پہ رنج نہ کرو، اور جو تمہیں دے دے اس پہ اتراؤ نہیں، اور اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ بالکل طرح ناظرین کرام، انسان اپنی عجلت میں مذکورہ تمام دنیاوی رزق کے لیے نظریں، نیازیں، منتیں مانتا پھرتا ہے، حالانکہ اس سے ہوتا کچھ نہیں۔ اسے کچھ نہ زائد دیا جاتا ہے، نہ ہی وقت سے پہلے ہی عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ہے تقدیر کا لکھا جسے لکھ کر قلم خشک ہو چکا، اب نہ کوئی اسے مٹا سکتا ہے اور نہ کوئی اضافہ ہی ممکن۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یقین جانیے ایمان کو تقویت بخشنے کے لیے اس سے اچھا عقیدہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ انسان کو صبر و تحمل، قناعت، شکر، انفاق اور خالص اللہ کی عبادت کی طرف مکمل صدق اور سکون قلب کے ساتھ مائل کرتا ہے، اور اس کو وہ سرمایہ فراہم کرتا ہے جو اس کو ایک پرسکون دنیاوی زندگی، مطمئن موت اور اخروی زندگی میں فقط کامیابی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمت، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ایک اور مقام پہ ایسے لوگوں کو نہیں فرمایا وہ لوگ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں،
اور جب ان پہ مصیبت آئے تو صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو قناعت اور راستگی کا راستہ چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت جیسی بدبختی میں پڑ جاتے ہیں اور دنیا میں فقط پریشانی، ذہنی دباؤ، اعصابی تناؤ، اضطراب، خوف، حزن، ناشکری، بغض، بخل، غیر یقینی کیفیت، شک و شبہات میں مبتلا ہو کے دنیا میں ایک عذاب کن زندگی اور آخرت میں بدترین ناکامی کو اپنا مقدر بنا لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کا جہنم کا یا جنت کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے۔ ایک صحابہ نے عرض کیا کہ پھر ہم اس پہ بھروسہ کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمل کرو، کیونکہ ہر شخص اپنی تقدیر کے مطابق عمل کی آسانی پاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فما من آتا واتقا، یعنی بس جس نے اللہ کی راہ دیا اور تقوی اختیار کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے نظر ماننے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ نظر کسی چیز کو نہیں لوٹاتی، نظر صرف بخیل کی جیب سے پیسہ نکالتی ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کے حوالے سے فرمایا کہ نظر یعنی منت انسان کو کوئی ایسی چیز نہیں دیتی جو میں نے اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو، بلکہ وہ تقدیر ہی اس کو دیتی ہے جو میں نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے، البتہ اس کے ذریعے میں بخیل سے مال نکلوا لیتا ہوں۔ یعنی یوں تو اس کا کھیسا ڈھیلا ہوتا نہیں، کوئی مصیبت پڑتی ہے تو منتیں مانتا پھرتا ہے، اور پھر اگر وہ کام اس کی تقدیر میں ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے تو مارے باندھے کو اس کو اپنی جیب ڈھیلی کرنی ہی پڑتی ہے۔ قصہ مختصر یہ ناظرین کرام، ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اچھا ہوتا ہے تو انسان اسے اپنی کاوشوں کا ثمرہ گردانتا ہے، اور برا ہوا تو کسی غلطی یا بدفعلی یا بدشگونی۔ یہ طرز عمل اللہ کے ہاں ناپسندیدہ اور قابل پکڑ ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے نیک بندے کو اللہ اگر اپنے فضل سے کچھ دے دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور اس عطا کو خاص اللہ کی عطا مان کے سجدے کرتا ہے، اور کوئی نقصان ہو جائے تو اسے بھی اللہ کی رضا سمجھ کے صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے سجدے کرتا ہے۔ یہ ہے وہ عمل جو اللہ کو بے انتہا مرغوب اور اخروی زندگی میں آسودگی کی ضمانت ہے۔ یہ تو ہو گئی رزق اصغر پہ گفتگو، اب آئے رزق اکبر کی جانب۔ یا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے عقل کی تسقیم تو مساوی نہیں کی، مگر ہر ذی شعور انسان میں ادراک فہم کا بیج بو رکھا ہے۔ اس بیج کو پھوٹنے، کوپل، پودا، درخت اور سایہ دار درخت بننے کے لیے کسی مخصوص عقل کی زمین درکار نہیں ہوتی۔ کسی بھی ذہنی سطح کا فرد اس مقصد میں کامیاب ہونے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ روز محشر ہر فرد کو عطا کی گئی صلاحیت کے مطابق حساب لے گا۔ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نہیں دیتا جی، مگر اس رزق کو کمانے کی صلاحیت اور توفیق سب کو دیتا ہے۔ ایمان کی طرف رہنمائی اور ہدایت کی فراہمی ہر ایک ذی شعور مرد و زن کے پاس بالکل یکساں پہنچائی جاتی ہے، اور ان انمول نعمتوں کی طرف پیش قدمی کرنے کی صلاحیت اللہ نے سب کو بلا تفریق دے رکھی ہے۔ مگر ہوتا کچھ یوں ہے کہ انسان دنیا کے رزق اصغر کی لالچ میں اس بڑے پائے کے رزق سے اپنے آپ کو محروم کر کے آخرت میں رزق احسن اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے بندے اپنی اسی صلاحیت کو بروئے کار لا کر ایمان اور ہدایت کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور تقوی، سخاوت، فہم و ادراک اور دانائی میں ترقی کر کے روح کو مسلسل پاک کرتے ہوئے اعمال صالح پہ گامزن ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ آج جو نعمتیں ان اللہ کے بندوں کے لیے رکھی گئی ہیں وہ خود بڑھ بڑھ کے اللہ کے حضور سفارشیں پیش کرتی ہیں کہ ہم کو ان صالح مومنوں تک رسائی دے۔ یہی ہے وہ عظیم ترین کامیابی جس کو حاصل کرنے کی جد و جہد کے واسطے انسان دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اور اگر انسان نے ہدایت پالی اور اپنی سعی و جہد میں کامیاب ہو گیا تو یہ مسجود ملائکہ اپنے اسی مقام کی طرف روانہ کر دیا جائے گا جہاں جد امجد کی ابتدائی تواضع کی گئی۔ بصورت دیگر میرے عزیز دوستو، جو ٹھکانہ بنا رکھا ہے وہ کسی حیوان تک کے رہنے کی جگہ نہیں۔ ایسی زندگی بھی کیا زندگی
جہاں انسان کو انسانیت کا درجہ ہی نصیب نہ ہو۔ دعا کیجیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے رب ہمارے، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے، یعنی ہدایت سے نہ پھیر دیجیے گا، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے گا، بلا شک آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ آمین۔ خدا حافظ۔